سورہ فاتحہ نذرانہ عقیدت در بارگاہ شہدائے کربلا۔ صلوات پڑھ محمد وال محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وافضل السفراء المقربین، علی العبد المؤید والرسول المسدد والمحمود الاحمد والمصطفى الامجد ابی القاسم محمد اللہم صلی علی وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين هم أركان الإيمان وأمناء الرحمن وبهم يمسك الله السماء أن تقال الأرض وبهم يمسك الله الأرض أن تبيد بأهلها وبهم تنشر الرحمة ولولا منهم لصافت بأهلها لا سيما بقية الله روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا اللهم اجعلنا من أنصاره وعوانه ولا تجعلنا من أعدائه صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات پڑھیں محمد والے اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ آپ کے سامنے بہت مشہور آیت سورہ زاریات کی، اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ بے شک ہم نے جنوں اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے یہ مجلس ہے۔ سکینہ کون ہے؟ سکینہ کا مطلب ہی تسکین ہے، یعنی وہ ہستی جو کہ قلب امام حسین علیہ السلام کی تسکین کی خاطر، ان کے سکون کی خاطر خلق کی گئی۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی دو اولادوں کو نماز شب میں طلب کیا۔ حسین جیسی شخصیت جسے نماز شب میں طلب کرے، اپنی شب کی مناجات میں طلب کرے، اسے یا علی اکبر کہا جاتا ہے اور یا سکینہ سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے۔ بی بی سکینہ کا نام تو فاطمہ رقیہ بتایا جاتا ہے، لیکن چونکہ لقب ایسا ملا جناب سکینہ کو کہ اسی لقب کی وجہ سے بی بی سکینہ مشہور ہو گئی۔ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان کے تصدق، ان کے صدقے میں پروردگار انہی سے توسل کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں اپنے دست دعا کو بلند کرتے ہیں کہ پروردگار جتنی دعائیں یہاں پر طلب کی جائیں پروردگار انہیں مستجاب کرنا، سب کی حاجات کو قبول و منظور کرنا، سب کے دامن مراد کو بھر دینا، سب کی پریشانیوں کو دور کرنا، سب کی مشکلات کو آسان کرنا، مرحومین کے درجات کو بلند کرنا، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا کرنا، آئینہ کا قرب و جوار عطا کرنا، حوض کوثر سے سیراب کرنا، ہم سب کو عشق علی عطا کرنا، معرفت علی عطا کرنا، سیدہ کی رضائیں عطا کرنا، بجاد زینب کی توفیقات عطا کرنا، موت سے پہلے توبہ کی توفیق دینا، موت کے بعد ہم تمام کی مغفرت کرنا، برزخ کی منازل کو آسان کرنا، وحشت قبر کو نکال دینا، قبور میں سرور کو داخل کرنا، عبادات کی چاشنی عطا کرنا، پروردگارہ خلوص کی منزل عطا کرنا، صبر اور شکر کرنے کی توفیقات عطا کرنا، پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کرنا، ہم سب کو امام علیہ السلام کے آوان و انصار میں شمار کرنا، ہماری عمروں کو طولانی کرنا کہ امام کے ظہور کو اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھ سکیں، اور اگر ہم مر جائیں تو ہمیں ہماری قبور سے اٹھانا تاکہ امام کی نصرت و حمایت کر سکیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد
आपके सामने जिस आयत को पेश किया, आप सब जानते हैं कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन और इंस को खल्क नहीं किया मगर इसलिए कि वो मेरी इबादत करें। परवरदिगार आलम ने इंसानों को खल्क किया, जिन्नों को खल्क किया, लिबास से तख्लीक पहनाया और इस गर्ज से पहनाया कि लियअबुदून, ताकि वो मेरे आब्द बन जाए, आब्द की मंजिल पर आ जाए। और परवरदिगार इरशाद फरमाता है हदीस कुदसी में कि ऐ इंसान, खलक़तुल खल्क़ लिअजलिक, मैंने इस तमाम कायनात को खल्क किया सिर्फ तेरी खातिर। ये जो कुछ भी कायनात के अंदर है, आसमान, जमीन, चांद, सितारे, दरिया, पहाड़, अनाज, फल फूल, जो कुछ भी है, खलक़ तो लिअजलिक, ये मैंने किस लिए खल्क किया? तेरी खातिर। वह खलक़तुका लिअजली, और तुझे मैंने अपनी खातिर खल्क किया है कि ताकि तू मेरी इबादत कर सके, ताकि तू मेरा बंदा बन सके। इस मकसद की तकमील के लिए परवरदिगार आलम ने क्या किया? कुछ ज़वाबित, कुछ अखलाक, कुछ कवानीन बनाए हैं, कुछ उसूल बनाए हैं। और उस दिन भी अर्ज किया कि सिर्फ इस्लाम इस चीज का मजमुआ नहीं है कि इंसान का अकीदा ठीक हो और हम लोग ये समझ लें कि शायद अगर हमने इबादत परवरदिगार को अंजाम दे दिया तो हम उस ईमानियत की मंजिल पर आ गए। नहीं, परवरदिगार आलम ने उस बंदा बनने के लिए एक पूरा पैकेज दिया है, और उस पैकेज के अंदर क्या आता है? अकायद भी आते हैं, इंसान के अमाल भी उसके अंदर आते हैं, इंसान का अखलाक भी उसके अंदर आता है। और देखिए कि कैसा अमल परवरदिगार आलम इंसान से चाहता है कि कुरान की आयत कहती है, तवज्जो मेरी तरफ, कि मन यरजु लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा, कि जो कोई भी परवरदिगार से मुलाकात चाहता है, इस मंजिल पर आना चाहता है कि वो अपने रब से मुलाकात करे, वो कुर्ब परवरदिगार की मंजिल पर आए, तो उसे क्या करना होगा? फलयअमल अमलन सालिहा, उसे चाहिए कि वो अमले सालेह को अंजाम दे। वला युश्रिक बिइबादत रब्बिही अहदा, और दूसरी चीज क्या है? कि अपने रब की इबादत के साथ किसी को भी शरीक न ठहराए। लेकिन जहां पर भी परवरदिगार आलम ने क्या कहा है कि परवरदिगार इंसान से ये नहीं चाहता कि वो सिर्फ अमल करे। जो आयत है वो क्या कह रही है? तवज्जो प्लीज, कि मन यरजू लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा, कि जो कोई भी ये उम्मीद रखता है, ये रजा रखता है कि वो लिक़ाए रब तक पहुंच जाए, वो परवरदिगार के पास पहुंच जाए, उसे परवरदिगार का कुर्ब हासिल हो जाए, फलयअमल अमलन सालिहा, उसे चाहिए कि वो सिर्फ अमल को अंजाम न दे, बल्कि क्या अंजाम दे? अमले सालेह अंजाम दे। सिर्फ जो डिमांड की जा रही है वो ये नहीं है कि वो अमल हो, वो अमल कैसा हो? वो साले अमल हो, वो पाकीज़ा अमल हो। हाँ, और इसीलिए इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जो बलागा के अंदर नूरानिया में इमाम अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, चूंकि परवरदिगार क्या कह रहा है कि वो सिर्फ अमल नहीं चाहता, वो क्या चाहता है? वो अमले सालेह चाहता है, वो ऐसा पाकीज़ा अमल चाहता है जो मकबूल परवरदिगार बन जाए। इमाम अली अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं कि जो कोई भी परवरदिगार से करीब होना चाहता है, वो कैसे इंसान है? वो जो मोमिन है, वो जो मुत्तकी है, जो परवरदिगार का कुर्ब इख्तियार करना चाहते हैं, वो कैसे इंसान है? इमाम अलैहिस्सलाम उनकी सिफत को बताते हैं कि अज़मल खालिक फी अनफुसिहिम, कि सबसे ज्यादा जो उनके नफ्सों में जो चीज अजीम है वो सिर्फ और सिर्फ खालिक है। वसगरा मा दूनहु फी अय्युनिहिम, और परवरदिगार के अलावा जो चीज भी है वो उनकी निगाह में हकीर ठहरती है। जो चीज उनकी निगाह में अजीम है वो सिर्फ उनका रब है। और यहाँ पर परवरदिगार भी यही कह रहे हैं कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नो इंस को इसीलिए खल्क किया कि ताकि वो मेरे बंदे बन जाएं। अब जो बंदा बनने के लिए
परवरदिगार आलम ने जो ज़वाबित बताए, जो उसूल बताए, हाँ, जो कवानीन मुअय्यन किए हैं, इंसान कभी भी उन तक उस तरीके से पहुंच ही नहीं सकता। गुज़िश्ता साल यहाँ की इसी मजलिस में जिन मतालिब को बयान किया था, अब आगे वहां से लेकर चलूंगी कि इंसान कभी भी उन उसूलों को, उन कवानीन को, उनकी पासदारी कभी कर ही नहीं सकता कि जब तक उसे परवरदिगार आलम की तरफ से तौफीकात हासिल न हो जाए। ये तौफीक क्या है? ये तौफीक क्या है? कहा कि परवरदिगार के उन आमाल को बजा लाने के लिए जो कुव्वत है, जो सपोर्ट है, जो स्ट्रेंथ अल्लाह उसको अता करता है, जो कुव्वत अता करता है, उसे हम तौफीक का नाम देते हैं। इसीलिए मुंजिए आलम बशरियत इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ की इमाम ज़माना के लबों पर जो दुआ हमेशा रहती है, हाँ, साले गुज़िश्ता की मजालिस में अर्ज किया था वो दुआ कि जो इमाम ज़माना हर सुबह मसा जो दुआ बयान करते हैं, जो परवरदिगार की बारगाह में मुनाजात करते हैं, वो क्या है कि अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना तौफ़ीक़त ताआ, ऐ परवरदिगार मुझे इताअत की तौफीक अता करना। कि अगर परवरदिगार की तरफ से वो तौफीक अता नहीं होती तो इंसान उस अमल को कर ही नहीं सकता। मसलन इंसान ने इरादा भी कर लिया, उसके पास गाड़ी भी है, वक्त भी है, लेकिन कई मर्तबा ऐसा होता है कि आप किसी नेक काम के लिए जाना चाहते हैं लेकिन उस नेक काम तक पहुंच ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि परवरदिगार आलम की तरफ से वो तौफीकात ही अता नहीं हुई। बहरहाल बताया था कि वो तौफीकात किस तरह हासिल होती हैं। इमाम ज़माना जब दुआ करते हैं तो क्या कहते हैं कि अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना तौफ़ीक़त ताअत व बुअदल मासिया। अगर साले गुज़िश्ता की मजालिस याद हो तो डिटेल्स बताई थी कि इमाम ज़माना क्या कह रहे हैं कि ऐ परवरदिगार मुझे अताअत की तौफीक का रिज़्क़ अता करना, व बुअदल मासिया, ऐ परवरदिगार मुझे मासियत से दूरी का रिज़्क़ अता करना। इमाम ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे इस्म से दूर रखना, मुझे ज़ंब से दूर रखना, मुझे गुनाह से दूर करना। कोई भी ऐसी चीज जो इंसान को परवरदिगार से दूर कर देती है वो मासियत परवरदिगार है। इमाम क्या कह रहे हैं? वो बुअदल मासिया, ऐ परवरदिगार मुझे मासियत से दूरी अता करना। और तीसरी दुआ जो इमाम ज़माना करते हैं, वैसे तो ये जो दुआ है इंशाअल्लाह कि नमाज के बाद ताकीबात के अंदर ये शामिल हो, इसमें 26 से 30 तक यानी उलमा ने जब काउंटिंग की है तो मुख्तलिफ काउंटिंग की है। किसी जगह पे एक दुआ को 2 दुआएं वो तसव्वुर किया है और किसी जगह पे लिखा है कि नहीं ये 2 दुआएं नहीं है बल्कि ये एक ही दुआ है। इसी वजह से उस काउंटिंग में फर्क है। बहरहाल कितनी दुआएं मांगी गई? 26 से 30 दुआएं हैं जो इमाम ज़माना सुबह शाम इमाम के लबों पर जो दुआएं रहती हैं वो इतनी हैं। बहरहाल इमाम क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना तौफ़ीक़त ताआ, ऐ परवरदिगार मुझे अताअत की तौफीक का रिज़्क़ अता करना, व बुअदल मासिया मुझे मासियत से दूर कर देना, व सिद्क़न निय्या, ऐ परवरदिगार मेरी नियत में सच्चाई अता करना। दुनिया क्या करती है? दुनिया हमें हमारे ज़ाहिरी दिखावे से देखती है और दिखावा कैसा भी हो तो क्या कहा जाता है कि परवरदिगार तुम्हें तुम्हारी नियतों से देखता है। नियत जब तक साफ नहीं होगी, उसके अंदर सिद्क नहीं होगा, उसके अंदर सच्चाई नहीं होगी, जब तक वो नियत पाकीज़ा नहीं होगी, जितना भी खूबसूरत अमल कर लिया जाए वो मकबूल परवरदिगार नहीं है। बहरहाल इमाम क्या कहते हैं? वो बुअदल मासिया, ऐ परवरदिगार मुझे मासियत से दूर रखना, मुझे सिद्क नियत अता करना। और चौथी चीज इमाम अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं? वो इरफान अल हुरमा, ऐ परवरदिगार मुझे हुर्मत की मारिफत अता करना, मुझे हुर्मत का इरफान अता करना, मुझे हुर्मत की अवेयरनेस अता करना कि मुझे पता चल जाए कि वो हुर्मत क्या चीज हुआ करती है। हुर्मत किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? देखिए हम कहते हैं कि हुर्मत, हुर्मत का लफ्ज, हराम का लफ्ज, मस्जिद हराम, हरीम इलाही, जब आइम्मा के उधर रोजों पे जाते हैं तो उसको भी क्या कहा जाता है? उसे हरम कहा जाता है। इन सब का जो रूट वर्ड है ना वो क्या है? वो एक ही है। हाँ, तो बस
امام جو کہہ رہے ہیں کہ اے پروردگار مجھے عرفان حرمت عطا کرنا، مجھے حرمت کی اویئرنس عطا کرنا۔ یہ حرمت کسے کہا جاتا ہے؟ حرمت کا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ حرمت احترام سے ہے، ہر وہ چیز، ہر وہ جگہ، ہر وہ شخصیت، ہر وہ مکان کہ جہاں پر تمہیں تمہاری اوقات بتا دی جائے کہ تم نے احترام کس طرح کا کرنا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسے حرمت کہا جاتا ہے۔ جس طرح کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جب وادی طویٰ پر گئے تھے تو وہاں پر قرآن انہیں کیا خطاب کرتا ہے؟ 2-3 دفعہ بتا چکی ہوں کہ موسیٰ کو پروردگار کیا کہتا ہے کہ اے موسیٰ فَاخْلَعْنَ عَلَيْكَ، اے موسیٰ اپنے جوتوں کو یہاں پر اتار دو، اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، کیونکہ اے موسیٰ اب تم کسی عام جگہ پر نہیں ہو، تم ایک حرمت والی جگہ پر ہو کہ جس کا احترام واجب ہے۔ یہاں پر کیا احترام کرنا ہے؟ فَاخْلَعْنَ عَلَيْكَ، کہ اپنے جوتوں کو اتار دو، کیونکہ اب تم نے پروردگار سے کلام کرنا ہے۔ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، کیونکہ تم طویٰ کی مقدس وادی کے اندر ہو۔ صلوات پڑھیں محمد والد مولانا۔ تو یہ حرام کی شناخت بہت ضروری ہے، اس حرمت کی شناخت بہت ضروری ہے، کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے کہ هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، توجہ کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ میں تمہیں نہ بتاؤں کہ کون سے ایسے لوگ ہوں گے جو کہ قیامت میں سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے، سب سے زیادہ نقصان میں ہوں گے، سب سے زیادہ ریگریٹ کریں گے، انہیں پچھتاوا ہوگا۔ ہاں وہ کون سے ہوں گے؟ هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو سب سے زیادہ خسارے والے اعمال کو لے کر بروز قیامت آئیں گے؟ وہ کون سے لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ وہ کیا ہیں کہ انہوں نے دنیاوی زندگی میں اعمال کیے اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے نیکیوں کے پہاڑ کھڑے کر دیے ہیں، نیکیوں کے پہاڑ، اتنی زیادہ ہم نے نیکیاں کی ہیں کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے، یہ کسی عالم کا قول نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، پروردگار ان لوگوں کی اس کیفیت کو بیان کر رہا ہے کہ جب وہ بروز محشر آئیں گے تو وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم نے نیکیوں کے پہاڑ کھڑے کر دیے تھے، لیکن جب وہ آئیں گے تو ان کے اعمال کس طرح ہوں گے؟ حباء منصورا، ایسے کہ جیسے بکھری ہوئی کوئی گرد ہوتی ہے، یعنی ان کے اعمال کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس حرام کی معرفت نہیں رکھی ہوگی۔ ایک طرف نیکیوں کو تو انجام دے رہے ہیں لیکن دوسری طرف اس حرمت کا عرفان بھی نہیں ہے، اس کی معرفت بھی نہیں ہے، اس سے دور نہیں ہوئے تو بروز محشر، بروز قیامت جب اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے تو ان کے اعمال حباء منصورا بن جائیں گے۔ ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول خدا کے پاس ایک غلام ہے جس نے بہت عرصہ تک رسول خدا کی خدمت کی ہے۔ آپ رسول اسے آزاد کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ میں تمہیں آزاد کرنا چاہتا ہوں لیکن مانگو مجھ سے کیا مانگنا چاہتے ہو، ہاں مانگو مجھ سے کیا مانگنا چاہتے ہو۔ غلام تھا لیکن اتنی معرفت رکھتا ہے کہ وہ کیا کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے 24 گھنٹے کا ٹائم دیجئے تاکہ میں سوچ کے آؤں کہ میں نے آپ سے مانگنا کیا ہے۔ اسی طرح کی ایک اور چیز امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہوئی کہ امام رضا علیہ السلام کے استبل میں ایک گھوڑا بتایا جاتا ہے کہ جو بہت سرکش تھا کہ اسے کوئی بھی انسان ٹیم نہیں کر سکتا تھا۔ تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک نوجوان آیا اور اس نے آ کر کہا کہ یا امام رضا علیہ السلام ابن رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کے استبل کے اندر ایک گھوڑا ہے جو بہت سرکش ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اسے رام کروں۔
کروں. امام رضا علیہ السلام نے غلام کو بلایا اور بلانے کے بعد کیا کہا کہ اس کو استبل میں لے جاؤ, یہ جس گھوڑے کے بارے میں بات کر رہا ہے نا اسے وہ گھوڑا دکھا دو. اب وہ نوجوان گیا اور تھوڑی دیر بعد کیا ہوا کہ وہ گھوڑے کے اوپر بیٹھ رہا ہے اور اس کو چلا رہا ہے. امام رضا علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور اس جوان کے پاس آئے اور آ کر کیا کہتے ہیں کہ اے جوان, جب کوئی بھی شخص اس گھوڑے کو رام نہیں کر سکتا تھا, مجھے یہ بتا کہ آخر تو نے کیسے اس گھوڑے کو رام کر لیا. اس شخص نے کہا کہ یا امام رضا علیہ السلام, میرے پاس ایک نسخہ کیمیا ہے, ایک ایسی چیز ہے جو ہر مرض کی دوا ہے. تو میں نے اسی چیز کو اس گھوڑے پر بھی پڑھا اور یہ گھوڑا رام ہو گیا. امام رضا علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کہ تم نے ایسا کیا پڑھا, وہ نسخہ کیمیا کیا ہے؟ کہا کہ وہ نسخہ کیمیا آپ محمد وآل محمد پر درود و سلام ہے. میں نے اس گھوڑے کے پاس جا کر گھوڑے کے پاس جا کر آپ پر درود و سلام کو پڑھا, وہ گھوڑا رام ہو گیا. امام رضا علیہ السلام نے بھی اس شخص سے یہی پوچھا کہ بتاؤ جو مانگنا چاہتے ہو آج مجھ سے مانگو, میں تمہیں عطا کروں گا. جس طرح رسول خدا کے اس خادم, اس غلام نے کہا تھا, بالکل اسی طرح اس جوان نے بھی کیا کہا کہ یہ اپنا رسول اللہ مجھے 24 گھنٹے کا ٹائم دیجیے کہ تاکہ میں سوچ کر آؤں کہ مجھے آپ سے مانگنا کیا ہے. رسول خدا کے اس غلام نے جناب رسول خدا سے کیا مانگا تھا؟ کہا کہ یا رسول اللہ, میں آپ سے ایسی چیز مانگنا چاہتا ہوں جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہو. مجھے ایسی چیز عطا کیجئے کہ جس کے اندر کوئی فنا نہ ہو, جس کے اندر زوال نہ ہو. ایسی چیز عطا کیجئے کہ جو ہمیشہ باقی رہے. اور امام رضا علیہ السلام سے اس شخص نے کیا مانگا؟ جب 24 گھنٹے کے بعد آیا تو اس نے کیا کہا کہ مولا, میں چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم مجھے وہ اویئرنس عطا کرے کہ مجھے اپنے فرائض پتہ چل جائے, دوسرے کے حقوق پتہ چل جائے. ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے, ہم لوگ جس سوسائٹی کے اندر یہ جو آج کل کا ماحول ہے, گھر ہو, باہر ہو, امام بارگاہ ہے, ہمارے رشتہ دار ہیں, شوہر ہے, بیوی ہے, جو بھی رشتہ ہے, ہر جگہ پہ ہم کیا کرتے ہیں, اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں. لیکن جو امام سے قریب ہوتا ہے نا, وہ امام سے کیا مانگتا ہے کہ مولا مجھے میرے فرائض, میری ڈیوٹیز کی اویئرنس مل جائے, مجھے پتہ چل جائے کہ میرا فرض کیا ہے, اور مجھے یہ پتہ چل جائے کہ دوسروں کے حقوق کیا ہوا کرتے ہیں. بہرحال جو امام زمانہ کی دعا ہے, امام کیا کہتے ہیں, وَعِرْفَانَ الْحُرْمَةِ, اے پروردگار مجھے حرمت کا عرفان عطا کرنا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. احادیث کی طرف آتے ہیں کہ یہ حرمات کیا چیز ہے. احادیث میں حرمات کس کو کہا گیا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے, امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اِنَّا لِلَّهِ حُرُمَاتٌ ثَلَاثٌ, کہ بے شک پروردگار کے نزدیک 3 چیزیں حرمات ہیں. توجہ آپ سب جہاں پہ ہیں نا, اِنَّا لِلَّهِ ثَلَاثَ حُرُمَات, پروردگار کے نزدیک 3 چیزیں حرمت میں آتی ہیں جن کا احترام واجب ہے. اس حدیث کے اندر 3 چیزوں کا ذکر ہے, لیکن بہرحال اگر اور روایات دیکھیں تو کئی جگہ پہ ہے کہ 4 چیزیں ہیں اور کئی جگہ پہ ہے کہ 5 چیزیں ہیں. بہرحال جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث ہے, امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اِنَّا لِلَّهِ ثَلَاثَ حُرُمَات, کہ بے شک اللہ کے نزدیک 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا احترام, جن کی حرمت واجب ہے. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ امام کہتے ہیں کتاب اللہ وَهُوَ حِکْمَتُهُ وَنُورُهُ. سب سے پہلی چیز جس کی حرمت معلوم ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی کتاب ہے, جو اس کی حکمت ہے, جو اس کا نور ہے. امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کے اندر جب قرآن کی صفات کو بیان کرتے ہیں نا, تو امام علیہ السلام کیا کہتے ہیں,
ہیں لقد تجلی اللہ لخلقہ، کہ پروردگار عالم نے کیا کیا، اپنی تجلی کو اس قرآن کے اندر ظاہر کیا ہے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ لَا يُبْصِرُونَ، لیکن یہ لوگ جو ہیں وَلَٰكِنَّهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، لیکن یہ جو لوگ ہیں نا، یہ چونکہ کتاب کی معرفت نہیں رکھتے، اس قرآن سے آگاہ نہیں ہیں، اس کی معرفت نہیں رکھتے، اس کا عرفان نہیں رکھتے، اس وجہ سے وہ تجلی پروردگار کو اس قرآن کے اندر دیکھ ہی نہیں سکتے. چونکہ وہ قرآن صامت ہے، علی ناطق قرآن ہے. القرآن مع العلی والعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. بھلا کون ہو سکتا ہے جو علی علیہ السلام سے زیادہ قرآن کے فضائل کو بیان کرے اور علی سے زیادہ قرآن سے آشنا ہو؟ جب امام علی علیہ السلام قرآن کے اوصاف کو بیان کرتے ہیں تو امام علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ یہ ایسا نور ہے، نور لا تطفا مصابیحہ، یہ ایسا نور ہے کہ جس کی روشنی کبھی کم ہو ہی نہیں سکتی. وَسِرَاجًا لَا يَخْبَأُ تُوَقِّدَهُ، یہ ایسا چراغ ہے کہ جس کا نور، جس کی روشنی کو کوئی بھی ختم چیز کر ہی نہیں سکتی. بَحْرًا لَا يُدْرَكُ قَعْرَهُ، یہ ایسا سمندر ہے، یہ قرآن ایسا سمندر ہے کہ جس کی گہرائی تک کوئی بھی آج تک پہنچ ہی نہیں سکا. وَمِنْهَاجًا لَا يُضَلُّ، یہ ایسا رستہ ہے، یہ ایسا ہادی ہے، یہ ایسا رہنما ہے جو کبھی بھی کسی انسان کو گمراہ نہیں ہونے دیتا. اس کتاب کی حرمت رسالت یا رسول اللہ، حیدری حیدری، خاندان زہرا پر بلند تر سلوات. صلی علی محمد و آل محمد. جب بھی قرآن کی بات کی جاتی ہے نا، محفل میں خاموشی چھا جاتی ہے. ہاں، اسی وجہ سے انشاءاللہ کبھی بعد میں بیان کروں گی کہ قرآن نے کئی جگہ پہ اپنے شکووں کو بیان کیا ہے کہ قرآن انسان سے کون کون سا شکوہ کرتا ہے. بہرحال کہ اس قرآن کی حرمت کیا ہے، بھلا امام علی علیہ السلام سے زیادہ، جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے زیادہ کون قرآن کی معرفت رکھ سکتا ہے؟ بہرحال اس قرآن کی حرمت کیا ہے؟ توجہ میری طرف. اس قرآن کی حرمت کیا ہے کہ کہا گیا کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ کوئی بھی اسے چھو نہیں سکتا سوائے پاک و پاکیزہ کے. ہاں، کہ جب بھی اس قرآن کو چھونا چاہو تو تمہارے لیے کیا ضروری ہے کہ تم پاک و پاکیزہ ہو، مطہر ہو کر آ جاؤ. یہ اعتراض کیا جاتا ہے وہ لوگ جو کہ قرآن سے آشنائی نہیں رکھتے، اس کی معرفت نہیں رکھتے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ تو خود ہی کہتے ہیں کہ قرآن گمراہ نہیں ہونے دیتا، یہ ہادی ہے، یہ رہبر ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے نا کہ انسان اس کے پاس پاک و پاکیزہ ہو کر نہ آئے، بلکہ یہ ہو کہ خود قرآن اسے پاک و پاکیزہ کرتا ہوا نظر آئے. ہونا تو یہی چاہیے نا. لیکن اس کے بارے میں علماء نے مثال کیا دی کہ فرض کیجئے کہ آپ چاہتے ہیں کہ دودھ کو گرم کریں، ایک عام سی چیز ہے، نور ہے پروردگار کا، ایک پاک و پاکیزہ چیز ہے، اسے گرم کرنا چاہتے ہیں، اسے رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ خراب نہ ہو، تو کیسے برتن کے اندر رکھیں گے جو گندا نہ ہو؟ اسے کئی مرتبہ دھویا جاتا ہے، پھر دودھ کو اس برتن میں رکھا جاتا ہے. اور اگر فرض کیجئے کہ برتن اگر گندا ہو تو پھر کیا ہوگا؟ دودھ خراب ہو جائے گا. بالکل قرآن ہدایت کرتا ہے، قرآن انسان کے لیے روشنی ہے، انسان کے لیے نورانیت ہے، وہ اسے گمراہ نہیں ہونے دیتا. لیکن جب تک انسان کے قلب کے اندر وہ صلاحیت موجود نہ ہو، اگر قلب کے اندر کینے موجود ہیں، نجاستیں موجود ہیں، خباثتیں موجود ہیں، ہاں، تو پہلے اسی لیے قرآن نے کیا کہا کہ اپنے اس قلب کے گٹر کو پہلے صاف کرو، اس کو صاف کرو، پھر قرآن کے پاس آؤ تو قرآن تمہیں ہدایت کرتا ہوا نظر آئے گا. لا یمسہ الا المطہرون، کوئی بھی اس کے پاس نہیں آ سکتا، اسے چھو نہیں سکتا کہ سوائے پاک و پاکیزہ لوگوں کے. لیکن اگر کوئی اپنے آپ کو خالص کر لیتا ہے تو پھر یہ قرآن کیا عطا کرتا ہے کہ من اخلص اللہ 40 صباحا، کہ جو کوئی بھی صرف 40 دن تک اپنے آپ کو خالص کر دے، ہاں، اپنے آپ کو خالص کر دے اور اس خالصانہ انداز میں اپنے آپ کو پروردگار کی بارگاہ میں پیش
کر دے. خلوص کتنے دن کا مانگا جا رہا ہے؟ صرف 40 دن کا. من اخلص للہ 40 صباحا، جو کوئی بھی اپنے آپ کو 40 دن کے لیے خالص کر دے تو اب کیا ہوتا ہے؟ کیا قرآن کہتا ہے؟ ظہرت جنابی الحکمت من قلبہ علی لسانہ. پروردگار کیا کرتا ہے؟ حکمت کے ان جنابی کو یعنی ان چشموں کو اس کے دل سے لے کر اس کی زبان پر جاری کر دیتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ مستجاب الدعوہ ہوتے ہیں. آج کل کے زمانے میں چلے کوئی نہیں اتنا ہوگا، لیکن گزشتہ زمانے میں بہت سارے عام افراد تھے کہ جو کہ مستجاب الدعوہ کرتے تھے. ادھر دعا کرتے تھے، ادھر دعا مستجاب ہو جاتی تھی. کیوں مستجاب ہو جاتی تھی؟ یہ خدا کا اور روایات کا احادیث کا وعدہ ہے کہ جو کوئی بھی اپنے آپ کو 40 دن کے لیے راہ خدا میں خالص کر دیتا ہے، پروردگار حکمت کے جنابی کو اس کے دل سے نکال کر اس کی زبان پر جاری کر دیتا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد. اسی لیے جو ائمہ کی روایات سے پتہ چلتا ہے وہ کیا ہے کہ قرآن کو ایسا نہیں ہے. ہم نے تو اتنا قرآن کا احترام کیا کہ اسے اتنا اونچا رکھ دیا کہ کبھی وہ فاصلہ سمٹ ہی نہیں سکتا. حالانکہ علماء کیا کہتے ہیں کہ قرآن کا فاصلہ تم سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قرآن کو تمہاری بیٹ بک ہونا چاہیے، تمہارا دوست ہونا چاہیے، تمہارا مونس ہونا چاہیے، تمہارا ہمدم ہونا چاہیے، تمہارا رازدار ہونا چاہیے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر آپ نے قرآن کو اپنا ہمدم مان لیا، اپنا دوست مان لیا، اپنا رازدار مان لیا، اپنا مونس بنا لیا، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ دیکھیے کہ آپ ہمیشہ کہ مثلا میں خود یہ کرتی ہوں کہ مجھے کوئی بھی مشکل پیش آئے، کوئی بھی مشکل پیش آئے، میں نے محمد والے محمد پر صلوات کو بھیجا، استخارے کی دعا کو پڑھا. یقین کیجئے کہ میں نے جب قرآن کو کھولا مجھے ایسا ہی لگا کہ جیسے میری بات کا جواب قرآن دیتا ہوا نظر آتا ہے. تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حیدری، حضور حیدری، بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس بات کو کرنا نہیں چاہتی تھی، ویسے ہی زبان پر آگے انشاءاللہ کہ پروردگار اس کو دکھاوے اور ریا میں شمار نہ کرے. بہرحال خطبہ متقین کے اندر، خطبہ حمام کے اندر جب امام علیہ السلام متقین کی صفات کو بیان کرتے ہیں تو مومن متقی وہ جو کہ امام علیہ السلام کا ٹرو فالوور ہے، امام علیہ السلام جب اس کی نشانیوں کو بتاتے ہیں تو امام علیہ السلام جب وہ 110 صفات جو بتاتے ہیں ان میں کیا کہتے ہیں کہ وَأَمَّا اللَّيْلَ فَصَافُونَ أَقْدَامَهُمْ، کہ جو اللہ کے وہ متقی بندے ہیں، جو مومن بندے ہیں، وہ کیسے ہیں کہ وہ جب رات ہوتی ہے، دن کے وقت نہیں، جب سب سو گئے، جب تنہائی ہو گئی، ہاں صرف ایسا ہے کہ اب بس میں ہوں اور میرا خدا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ صافون اقدامہم، وہ اپنے قدموں کو نماز میں جمائے رکھتے ہیں، یعنی کھڑے رہتے ہیں مضبوطی سے. تالین لاجزاء القرآن، صرف یہ نہیں ہے کہ وہ نماز کے لیے کھڑے ہیں، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں؟ تالین لاجزاء القرآن، وہ قرآن کے اجزاء کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. وَيُرَتِّلُونَهُ تَرْتِيلًا، پھر اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں. اور ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ اگر جنت کی کوئی آیت آتی ہے تو ان کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ گویا وہ جنتیوں کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر جہنم کی کسی آیت کو پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان جہنم کے شعلوں کو محسوس کر رہے ہیں. بہرحال امام بھی کیا کہتے ہیں کہ وَمَا جَالَسَ هَذَا الْقُرْآنَ أَحَدٌ، کہ جو کوئی بھی اس قرآن کے پاس بیٹھتا ہے، ابھی خاموشی توڑ دیتی ہوں، وَمَا جَالَسَ أَحَدٌ هَذَا الْقُرْآنَ، جو کوئی بھی اس قرآن کے پاس بیٹھتا ہے، انشاءاللہ کہ پروردگار عالم ہمیں قرآن کی معرفت عطا کرے، اس کو پڑھنے کی، عمل کرنے کی، اس کی تفسیر و تشریح کو پڑھنے کی اور پھر عمل کی توفیقات عطا فرمائے. امام کیا کہتے ہیں؟ وَمَا جَالَسَ هَذَا الْقُرْآنَ أَحَدٌ، جو کوئی بھی اس قرآن کے پاس بیٹھ جاتا ہے، اس کا ہمدم ہو جاتا ہے، اس کو کیا ہوتا ہے؟ امام کہتے ہیں کہ اللہ کام عنہم زیادہ او نقصان، کچھ زیادتی ہو جاتی ہے اور کچھ نقصان ہو جاتا ہے. ہاں
कोई चीज ज्यादा हो जाती है और कोई चीज कम हो जाती है। क्या चीज ज्यादा हो जाती है? ज़ियादतुन फिल हुदा व नुक़सानुन फी अमाल। उसकी हिदायत ज्यादा हो जाएगी, इल्म ज्यादा हो जाएगा, हिकमत ज्यादा हो जाएगी। कम क्या चीज होगी? गुमराही कम हो जाएगी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले इरफान अल हुरमा, ऐ परवरदिगार मुझे उस हुर्मत का इरफान अता करना। तो जो सबसे पहली चीज कि जिसकी हुर्मत का मालूम होना चाहिए वो क्या है? वो किताबे खुदा है, जो उसकी हिकमत है, जो उसका नूर है। लेकिन जो किताब है वो सामित है, जो नातिक है वो कौन है? वो मोहम्मद वाले मोहम्मद है। अगर तुम देखना चाहते हो कि कुरान की अमली तफसीर क्या है, तुम्हें कुरान समझ में नहीं आ रहा कि कुरान की इस आयत का मतलब क्या है, तो जो चलते फिरते कुरान है उनकी अमली जिंदगी को देखना शुरू कर दो, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कुरान कहते किसे हैं। अगर ये सामित कुरान है तो वो नातिक कुरान है, कि जिनके बारे में इरशाद क्या होता है? बहुत प्यारी हदीस जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मजालिस के अंदर, क्योंकि एक चीज क्या है? एक चीज कहा जाता है नस्ल और एक चीज होती है मिस्ल। हाँ, कि ज़ात खुदा जो है ना वो मिस्ल है, लैसा कमिस्लिही शै, कि उस परवरदिगार के जैसी किसी की जात है ही नहीं। लेकिन जो मसल है ना वो उसकी सिफात के अंदर होती है। हाँ, जात में उसको कोई शरीक नहीं है, लेकिन सिफात के मज़ाहिर कौन है? सिफात के मज़ाहिर कि जैसा कि जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से मंसूब जो मजालिस हैं उनमें बयान कर चुकी हूँ। आपको याद होगा कि लौ काना हुस्न शख्सन, अगर तुम्हें कुरान समझ नहीं आता तो इनके दरवाजे पर आ जाओ कि अगर हुस्न को एक शख्सियत की सूरत में लाया जाए, लकानत फातिमा, तो वो मेरी बेटी फातिमा है। और फिर यहाँ पर ही लौ कानल अक्लु रजुलन, अगर अक्ल को एक मर्द की सूरत में लाया जाए, लकानल अली, वो कौन है? वो अली अलैहिस्सलाम है। लौ कानल हिल्म शख्सन, अगर हिल्म को, बुर्दबारी को एक शख्सियत में लाया जाए, लकाना हसनन, तो वो कौन होंगे? वो हसन अलैहिस्सलाम होंगे। लौ काना शुजाअन रजुलन, अगर शुजाअत को एक मर्द की सूरत में लाया जाए तो वो हुसैन अलैहिस्सलाम होंगे। लौ काना वफा शख्सन लकाना अब्बास, और अगर वफा को एक सूरत में लाया जाए तो वो अब्बास बनते हैं। व लौ काना सब्रन शख्सन लकाना ज़ैनब, और अगर सब्र को एक शख्सियत में ढाल दिया जाए, एक हस्ती की सूरत में ढाल दिया जाए, तो वो ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा बनती है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले हमारा जो आखिरी हुर्मत है वो क्या है? वो बैतुल्लाहुल्लज़ी, वो अल्लाह का घर है, कि हर शख्स के लिए हुक्म है कि वो अपनी इबादत को अंजाम दे तो उस घर की तरफ मुंह करके अंजाम दे। ये हुर्मते परवरदिगार है, ये अल्लाह का घर जिस मस्जिद के अंदर है, उस मस्जिद को भी क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मस्जिद हराम। तो एक दफा किसी ने सवाल किया कि इसको हराम क्यों कहा जाता है? वहां पर अल्लाह का घर है तो वो हराम क्यों है? हराम का मतलब वो हराम नहीं है, बल्कि उसका मतलब है कि जिसका एहतराम करना वाजिब है। इसीलिए इस काबा को क्या कहा जाता है? किबला कहा जाता है। हम जब किसी शख्सियत का बहुत ज्यादा एहतराम करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? कि आप तो किबला हैं। यानी किबला कौन होता है? क्या चीज होती है? कि जिसका चारों तरफ से एहतराम किया जाए। बैतुल्लाहिल्लज़ी, वो अल्लाह का घर है कि जिसकी हुर्मत के बारे में कहा गया कि जो इमाम ज़माना कह रहे थे, परवरदिगार मुझे इरफान हुर्मत अता करना। देखिए इस घर का एहतराम कैसा है। जो लोग भी हज के लिए जा चुके हैं, मक्का जा चुके हैं, हाँ, उम्रा के लिए जा चुके हैं, वो जानते हैं कि कोई भी शख्स, देखिए इसका एहतराम ऐसा है, कोई भी शख्स
اگر اس مسجد حرام کے اندر جانا چاہتا ہے تو وہ کیسے جائے گا؟ اس کے کچھ ڈسپلنز ہیں، کچھ قوانین ہیں، ایٹیکیٹس ہیں، ان کو خیال رکھنا ہے، پھر تم مسجد حرام کے اندر جا سکتے ہو۔ وہ احترام کیا ہے کہ باقاعدہ تم نے پاکیزہ ہونا ہے، نیت کو کرنا ہے، احرام کو باندھنا ہے، پھر مسجد حرام کے اندر داخل ہونا ہے، ادھر وہاں پر 2 رکعت نماز کو پڑھنا ہے، پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ اس کعبہ کے ارد گرد طواف کو انجام دینا ہے، صفا و مروہ کے درمیان دوڑنا ہے۔ یہ تو داخل ہونے کے احترام تھے، لیکن جب اس مسجد سے ادھر سے جب باہر آتے ہیں تو پھر بھی انہی احترامات کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ ایسے ہی نہیں آ جانا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ اپنے بالوں کو کاٹنا ہے یا اپنے ناخنوں کو کاٹنا ہے، یہ اس گھر کا احترام ہے۔ لیکن دیکھیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صلح حدیبیہ جب رسول خدا آئے تھے، جو لوگ ہسٹری کو جانتے ہو ان کو پتا ہے کہ رسول خدا حج کی خاطر آئے تھے وہاں پر، لیکن ایک مرتبہ انہیں پلٹا دیا گیا اور کہا گیا کہ نہیں، آپ اگلے سال دوبارہ حج کے لیے آئیں گے۔ بہرحال جب اگلے سال رسول خدا حج کے لیے آئے، ظاہر حاجی رسول خدا کے ساتھ ہے، 1 سال کے بعد، اتنے انتظار کے بعد تمام جو مسلمان تھے، تازہ مسلمان، وہ اب بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ سوچئے کہ ان کی حالت کیا ہوگی، وہی حالت کہ جب کوئی انسان زیارت پہ جاتا ہے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ پہلی دفعہ جب قبر پر نگاہ پڑتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہی حالت تھی کہ ہر حاجی جب بیت اللہ کی طرف نگاہ کیے ہوئے تھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے۔ اس وقت رسول خدا نے ان مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ بتاؤ، تم میں سے کون بتا سکتا ہے کہ اس گھر کی عظمت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ بیان کے قابل نہیں ہے، اس کی عظمت بہت زیادہ ہے، اس کا احترام بہت زیادہ ہے۔ اس وقت رسول خدا نے مخاطب کر کے کہا کہ اے کعبہ، تیرا احترام اتنا زیادہ ہے، لیکن انشاءاللہ کبھی بعد میں، لیکن ایک مومن کی عزت تیرے احترام سے 70 گنا زیادہ ہے۔ ہم کعبہ کی طرف تو پاؤں کر کے کوئی لیٹ نہیں سکتا۔ اگر کوئی کعبہ کی طرف وہاں جائے اور پاؤں کر کے بیٹھ جائے تو اس کو کیا کہا جائے گا کہ تم کتنے بے ادب ہو۔ لیکن مومن کی عزت کا کتنا خیال ہے؟ کعبہ سے زیادہ 70 گنا زیادہ مومن کی عزت کا خیال ہے۔ انشاءاللہ پروردگار عالم ہم سب کو عرفان حرمت عطا کرے، صدق نیت عطا کرے۔ انشاءاللہ کہ پروردگار عالم ہمیں توفیقات عطا فرمائے، اطاعت کی توفیقات عطا فرمائے۔ بہرحال آج کی مجلس منسوب ہے جناب سکینہ سلام اللہ علیہا سے۔ ایک مرتبہ اپنے دلوں کو دمشق کی اس جگہ پہ لے جائیں کہ سکینہ آج بھی مظلوم ہے، سکینہ آج بھی مظلوم ہے۔ وہ بی بی کی جو تنہا قبر ہے نا، اس قبر کو اپنے ذہن میں لے آئے۔ آج بی بی کی اس قبر پر کوئی بھی زائر موجود نہیں ہے، وہاں جناب زینب بھی اکیلی ہے، جناب سکینہ سلام اللہ علیہا بھی اکیلی ہے۔ جو تسکین سینہ حسین ہے اسے ہم سکینہ کہتے ہیں، جو امام حسین علیہ السلام کے سینے کا قرآن ہے اسے ہم سکینہ سلام اللہ علیہا کہتے ہیں۔ ارے جب بھی بی بی سکینہ کی مجلس ہوتی ہے نا تو انسان کو سمجھ نہیں آتا کہ ان مسائل کا آغاز کہاں سے کرے۔ ارے کیا وہاں سے کرے کہ جب سکینہ اپنے بابا سے جدا ہو رہی ہے، زنجنا کے قدموں سے لپٹ جاتی ہے، اے زنجنا میرے بابا کو نہ لے جا، یا سکینہ کی اس مصیبت کو بیان کرے کہ جب شمر لئی امام حسین علیہ السلام پر خود خنجر سے ضربے چلا رہا تھا، سکینہ چند قدموں سے بابا کے اس سوا ہونے کے منظر کو دیکھ رہی تھی۔ ارے جب بھی نام سکینہ ہوتا تھا نا، امام سجاد علیہ السلام بہت گریا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا، کہا کہ مولا آپ کی بہن کے جب بھی نام آتا ہے آپ ہمیشہ گریا کرتے ہیں، آخر سکینہ پہ ایسے کون سے مظالم آئے کہ آپ ہمیشہ انہیں یاد کر کے روتے رہتے ہیں؟ امام سجاد علیہ السلام نے بیان کرنا شروع کیا، ارے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، میں تو کو بیڑی میں پابند تھا، مجھے
सज्जाद, आप तो कभी भी पाँव को फैला कर नहीं बैठते। ऐ भैया सज्जाद, आज इस फैलाने का क्या मकसद है? तो सकीना, मेरे पाँव के अंदर इतने कांटे मौजूद हैं, हाँ इस सज्जाद से चला नहीं जा रहा। अरे सज्जाद, अपनी बहन को कैसे निजात करे? इमाम क्या कहते हैं? सकीना ने क्या किया? उसी वक्त वहां पर बैठी मेरे पाँव से उन कांटों को निकालना शुरू कर दिया। इमाम सज्जाद कहते हैं, अरे कोई सकीना से पूछे, ऐ मेरी 4 सालों बहन, अरे आपके पाँव से उन कांटों को कौन निकालेगा? इमाम सज्जाद क्या कहते हैं, जब मेरे तो जंजीरों बेड़ी धूप में गर्म हो जाते थे, सकीना को जब उसके हिस्से का पानी मिला करता था, सकीना उस पानी को लेती थी, आकर मेरी जंजीरों के ऊपर डाल देती थी। सकीना की मुसीबत को बयान करूं, सकीना को अपने बाबा से बड़ा प्यार था। सकीना को अपने बाबा से बड़ा प्यार था। रिवायत क्या कहती है कि जब करबला से ये काफिला चला ना, तो चंद सिपाही थे